یہ میں مفتیان کو بتا رہا ہوں ادھر ادھر آپ چھپے ہیں نا، یہی حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا ہم نے کہ وہ اکیلے جا رہے تھے، انہوں نے کہا تھا میں تمہیں اسلام تو بھول گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ساحل عظیم صاحب سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب کو اسلام ہی بھول گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو بول رہے ہیں روافظ کی زبان ہے، اور ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول کی بات کرتا ہوں۔ ہم بیٹھتے ہیں نا، اور میں دین کی بات بھی کر رہا ہوتا ہوں، وہ جب غصے میں آتے ہیں نا تو مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ میں ان کے خدا کو چیلنج کر رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا چھوٹا ایک اپنا خدا ہر ایک نے بنایا ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ دین کے نام کے اوپر نا اپنے آپ کو دیندار کہتا ہو، اور میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بیچ میں چھلانگے مارنا شروع کر دیں، اور یہ ہر شہر میں ہو رہا ہے۔ جناب ساحل صاحب، آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہے۔ اب ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان بھی سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسنہ جنت کا وعدہ تو سب صحابہ سے کیا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان کو سب و شتم کا نشانہ مت بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اسے ترمذی نے روایت فرمایا، حدیث نمبر 3863۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اسے صحیح بخاری حدیث نمبر 17 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 74 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر کرتے ہیں، لیکن روافض کا ہی نظریہ ہے کہ چند کو چھوڑ کر سب صحابہ ہی مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ ساحل صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ان ہستیوں کی کاوش ہے کہ آج ہم بھی اس ملک میں کسی بت کی پوجا نہیں کر رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم تک دین اسلام پہنچایا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا۔ اگر باقی سب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین اسلام ہی بھلا دیا تھا تو آج آپ تک دین اسلام کیسے پہنچا؟ دین اسلام کا ہم تک پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان عظیم ہستیوں پر تہمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ جناب ساحل صاحب، محمد القاسم اور اس سے پہلے کتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے سرزمین پر آئے تھے، اور انہوں نے اپنا گھر بار چین سکون چھوڑا اسی دین کی خاطر، اور اپنے جانیں بھی دین کے غلبے کے لیے قربان کرنے سے گریز نہ کیا۔ ویسے تو آپ بڑی تاریخ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ دھاندلی کرتے ہیں، کیونکہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سب نے دین بھلا دیا تھا، یعنی خاص طور پر خلافت بنو امیہ جس نے لاکھوں مربع پر دین اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اسلامی خلافت قائم کی تھی، لیکن خلافت کا چورن بیچنے والے یہاں آ کر اسی خلافت کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ دلوں میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بغض بھرا ہوا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے اور اسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان صاحب سے کہ پوچھے جناب اس دین کو آپ چند انچ کے اپنے دل پر نافذ نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ دین کیا دیواروں پر، درختوں پر، پہاڑوں پر نافذ ہوگا؟ اس دین کی تعلیمات کو آپ خود ٹھکرا رہے ہو۔ جس دن مسلمانوں نے خود پر دین اسلام نافذ کر دیا اسی دن اسلام نافذ ہو جائے گا، کیونکہ اسلام جنوں انس کے لیے ہی آیا ہے، لیکن اس دین کے دعوت دار اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اور دوسری طرف یہودی ابن سبا
اور اس کی ذریت پر تو رد کرتے ہوئے ان کی زبان بند ہو جاتی ہے. ان کا شرک و کفر بھی نظر نہیں آتا. حتیٰ کہ ایک سائل نے ان سے صحابہ کے مخالفین کے تعلق سے سوال بھی کیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب و شتم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ روافظ کا رد کرتے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے، گالی دینا بری بات ہوتی ہے. اور سائل نے ان کے شرک و کفر کا بھی ذکر کیا، لیکن جواب میں سوال ہی گول کر گئے، شرک کا رد کرنا ہی گوارا نہیں کیا. کوئی بھی فیملی ہے مطلب بریلوی ہے وہاں پر بھی مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، اور اہل تشیعوں میں کوئی بچہ ہے یا بچی ہے اس فیملی میں، وہاں پر وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں سب و شتم کے اصحاب کے حوالے سے، اور شرک بھی کرتے ہیں، مطلب کیا یو یہ تھنگ، تو اس فیملی میں بچہ پھر کیا کرے؟ اچھا کامن سینس پہ آئے نا. کامن سینس آپ لوگوں کا کام ہے قوم میں پھیلا دینا کہ گالی دینا ہندو مت میں بھی حرام ہے، ہم نے اسلام میں الاؤ کر دی ہے. گالی دینا تو کسی بھی کامن سینس کی کرینے کے اوپر ایک بہت گھناؤنا قسم کا گھٹیا قسم کا گناہ ہے. ٹھیک ہے، گالی دینا. اس کا لنک ڈسکرپشن میں لگا دیں گے تاکہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ سکیں. ایک بار بھی ان کے شرک رد نہیں کیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تان و تشنی کرتے ہوئے ان کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی. صحابہ کرام سے نفرت کا علم تو آپ نے دیکھ لیا، اب یہودیوں سے محبت کا اظہار بھی دیکھ لیں. کہتے ہیں میں یہودیوں کو پسند کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فلسطین کے نام پر عوام کو بیوقوف بنانے والے، یہودیوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا چورن بیچنے والے، یہودیوں سے محبت کا اظہار کر کے اپنے آقاؤں کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. میں اینٹی سیمیٹک نہیں ہوں، اللہ کی قسم. I actually like the Jews. یہودی is the closest to Islam Muslims. انہیں یہودی ریاست سے تو نفرت ہے لیکن یہودیوں سے نہیں. یہودی تو ہیں ہی کفار جن سے محبت کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم. اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے بھی دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 51. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں میں سے کسی سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22. آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی کا قول ذکر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں افراد سے کام نہیں لیتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اور جو کوئی بھی ان سے بغض رکھتا ہے یا انہیں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتا تو ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، اور ہم ان کا ذکر صرف خیر سے ہی کرتے ہیں. اور ان کی محبت دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اندازہ لگائیں جو بندہ صبح شام دعویٰ کرتا ہے کہ دین اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، وہ اپنے چھوٹے سے دل کے اوپر دین اسلام کا نفاذ نہیں کرنا چاہتا. عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے. وہ دل میں صحابہ کرام کے تعلق سے وہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہتا جو قرآن مجید میں، سنت میں ہمیں سکھایا گیا ہے، تو وہ کیا خاک دین اسلام کا نفاذ کرے گا دنیا میں؟ اسی طرح جو عقیدہ ہمیں کفار کے حوالے سے سکھایا گیا ہے کہ کفار سے نفرت کرنا، بغض رکھنا واجب ہے، اور یہ عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، اسی بھی یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور دعویٰ ہے ان کا کہ جی ہم دین اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.